الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا سے بلند روتے پا پڑھیو الصلاة والسلام مل کے محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب سراکد اللہ ملجا و مأوى جناب احمد مجتبی حبیب کبریہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع تے میں نے گفتگو کرندہ شرف حاصل ہو رہا آج دا خطبہ جمعۃ المبارک رزق حلال دی برکت دی حوالے نہ گفتگو کی تھی جائے گی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو فرمایا اے ایمان والیو کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ اس رزق دے وچوں جڑا طیب بھی ہے طاہر بھی ہے پاک بھی ہے اس رزق دے وچوں کھاؤ جڑا رزق توانو تواڈے رب نے دے کے بھیجیا کیسا رزق توجہ کرنا خالق نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو کلوا من طیبات ما رزقناکم اس پاکیزہ تے طیب رزق دے وچوں کھاؤ جڑا تواڈے رب نے توانو دے کے بھیجیا واشکروا للہ اور رزق کھامن تو بات کرنا کی یہ فرمایا جدو طیب تے طاہر تسی رزق کو کھا لو وشکر اللہ پھر اپنے رب دا شکر ادا کرو فرمایا وشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اس رب دا شکر ادا کرو اگر صرف تسی اسے دے ہی عبادت کرتے ہو اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ دے اندر اپنے محبوب دے غلامن کھامن دا طریقہ دسیا کہ رزق کیڑا کھانا ہے تے کھانا کیویں میں اور نال دسیا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں غلاماں نو طریقہ بھی دسیا اور اہمیت بھی دسی. نوجوانوں قرآن دے اندر ایک جگہ تے نہیں بے شمار مقامات تے اللہ نے متعدد مقامات تے خالق نے بار بار رزق حلال نو شرط رکھ کے اللہ نے دسیا کہ میری عبادت کرو. یعنی ان کنتم ایاہ تعبدون، رب کہندے اگر تسی میری ہی عبادت کر دیو پھر تسی طیب رزق کھاؤ، جڑا پاک بھی ہے جڑا طاہر بھی ہے، اس رزق دے وچوں تسی کھاؤ. نوجوانوں پتہ لگیا عبادت کرنے واسطے اگر چاہنے ساڈی عبادت قبول ہووے تے پھر سانو جڑا رزق دا انتخاب کرنا پینا ہے وہ پاک رزق ہونا چاہیے. اللہ نے دو چیزاں دا ذکر کیتا، انسان نو دو چیزاں دیتیاں، ایک ظاہری وجود دیتا، ایک روح دیتی جس دے ذریعے انسان چلدا پھردا، اور روح دی علیحدہ خوراک اور اس جسم جیڑا خاکی جسم ادھی اللہ نے علیحدہ خوراک رکھی. روح دی خوراک کی، روح دی خوراک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر الہی، یہ ساڈی روح دی غذا ہے. کا دی غذا ہے؟ بولو بولو کا دی؟ روح دی غذا. سنو، جس وقت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اے چیزاں سی پڑھیں گے کریں گے، ساڈی روح نو تقویت پہنچے گی، طاقت پہنچے گی. تے اے جڑا انسان دا نفس امارہ ہے نا، لالچی نفس، شیطانی ہر وقت دی کوشش ہوندی کہ کوئی کم خراب کر. جدو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، پھر روح نو تقویت، قوت ملدی ہے تے نفس امارہ، انسان دا لالچی جڑا نفس ہوندا ہے ایک کمزور ہو جاندا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ دے ذکر دے نال روح نو تقویت ملدی. اور جڑا خاکی ہے جسم میں یہ ڈھانچہ یہ واسطے صحیح اور بہترین اور پاک غذا دا ہونا لازم. انسان جس وقت یہ غذا کھائے گا، پاک تے طیب غذا کھائے گا، پر دل نو تقویت پہنچ دی. توجہ ہے، دل نو طاقت پہنچ دی اچھی غذا کھان دے نال. میرے نبی نے فرمایا کہ انسان دے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، گوشت دا لوتھڑا. باقی تے سارا جسم انسان دا گوشت دے نال بنے ہیں، لیکن تخصیص کی تھی حضور فرماندے نے کہ انسان دے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے. اے انسان اگر وہ گوشت دا ٹکڑا، گوشت دا لوتھڑا تیرا ٹھیک ہے، پھر تو بھی ٹھیک ہے. اگر وہ گوشت دا لوتھڑا وہ اگر نیک ہے تو بھی نیک ہے، اگر وہ لالچی ہے تو بھی لالچی، اگر وہ مردہ ہے تو بھی مردہ ہے، وہ زندہ ہے تو بھی زندہ ہے، وہ صحت مند ہے تو بھی صحت مند ہے. اگر وہ گوشت دا ٹکڑا بیمار ہے تو بھی بیمار ہے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا وہ گوشت دا ٹکڑا کیڑا ہے، وہ گوشت دا لوتھڑا کی ہے؟ سنو میرے نبی دا فرمان، حضور فرمان دے نے ہی القلب، وہ تیرا دل ہے، انسان دا دل ہے. اے انسان اگر تیرا دل ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہ دل تیرا صحت مند ہے تو بھی صحت مند ہے، اگر یہ بیمار ہے تو بھی بیمار ہے، اگر یہ گناہاں دینا زنگ آلود ہے تو گناہگار ہے. تیرا دل ٹھیک ہے بندے، تو ٹھیک ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. ایک انسان دا دل ہے نوجوانوں،
یاد رکھیا جی اگر یہ دل ٹھیک ہے انسان ٹھیک ہے ایک دل کی وجہ دے نال انسان ٹھیک ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تو سام ویکھیا ہوئے گا کہ اسی کوشش کرنے ہیں کہ اسی اس ہوٹل تے کھانا کھائیے کہ جس ہوٹل دے اندر صفائی ہوئے کھانا صاف ستھرا لوگ دے اندر کم کرنے والے صاف ستھرے اور دکان تو اسی چیز لئیے اکثر ایسا ہوندہ ہے کہ اسی ایکسپائری ڈیٹ بیک کے پھر اسی استعمال کرنے اور کرنی بھی ہی چاہیے مگر نو زہر ہو جانا کیوں اسی ویکھنے ایکسپائری ڈیٹ تاکہ او دی ڈیٹ ایکسپائر نہ ہو گئی ہوئے اگر ہو گئی تو ساڑھے وجود اندر جا کے کتنے نقصان نہ کریں ایسا ہی ہوندہ نا او بولو بھئی میں کچھ سنانا چاہنا ہوا لیکن یاد رکھیں ساڑھی کوشش ہوندی ہے اچھا کھانا صاف ستھرا ہوئے لیکن میری گل یاد رکھنا اور تسی پچھے پہ کہ ان تے پتہ ہی کو نہیں لگتا پیا ہر شہر رگڑی جا رہے ہیں لوگ نہ کھلاون والے نے پتہ لگتا پیا کہ رب پیا بیندہ تے نہ کھاون والے نے پتہ لگتا سی کھانے کی پہ لیکن یاد رکھے جو نوجوان صرف صاف ستھرا رزق نہیں ویکھنا کہ بہت اچھا پبلک سٹی انہاں دی اچھے طریقے نہ پارسل بھی اچھے طریقے نال ایکسپائری ڈیٹ بھی کھانا صاف ستھرا لذیذ تے مزیدار نہیں صرف اے نہیں ویکھنا اے ویکھنا ہے کہ وہ پاک بھی ہے کہ نہیں وہ پاک بھی ہے کہ نہیں اور پئی جیڑا سی روٹی کھا رہے ہیں جیڑا رزق کھا رہے ہیں یہ رزق ساڈا پاک بھی ہے کہ نہیں اسی جیڑا اپنی تھیلی تے روپیہ رکھ کے بلال چھوڑیں اسی اے کوشش کرو موبائل دوران خطبہ نہ کریا کرو اے تھیلی دوتے اثر کوئی اگر اسی کوئی چیز رکھنے پیسہ آندہ ہے نوجوانوں کوشش کرو سوچیا کرو کہ یہ آیا کیا یہ حلال یا حرام ہے بچیاں نو کھلانا ہے یاد انسان نو بار بار جنجوڑ کے قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین رب کہندا کہ لوگوں کھاؤ اس پاک تے طیب رزق دے وچوں جڑا تواڈے رب نے تانوں زمین دے وچوں دیتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان کتے شیطان دے آنکھیں لگ کے حرام دا لقمہ نہ کھا بیٹھے شیطان دے آنکھیں لگ کے کون نہیں خیر کیڑا کوئی ویکھن دے او پہیا کوئی نہیں ویکھن دے وہ تو ویندا پیا وہ ویکھدا پیا انہوں ساری خبر ہے اپنے بندے دی شیطان دے آنکھیں لگ کے کوئی حرام دا لقمہ نہ پیٹ دے اندر لے جائے کیوں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ رب کہندا ہے کہ شیطان انسان دا کھلا دشمن کھلا دشمن لگا پھردا ہے نوجوانوں آؤ میں رزق حلال دی اہمیت بیان کراں اور حرام دی ممانت اور میں کوشش کراں گا انشاءاللہ رمضان المبارک تو پہلے ساڑھی صلاح ہو جائے مگر نہ صلاح تے سارا سال ہوندی ہے لیکن نصر پتہ نہیں کی گل نوجوانوں آؤ اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا پڑھا قرآن محبنا کو سبحان اللہ رمضان غالباً اگلا جو میں اس صبح رمضان شروع ہے تے اسی رمضان دی تیاری کرنی ہے کیمیں کرنی ہے پتہ لگے کہ وہ برکتاں والا مہینہ آ رہا تے اسی انشاءاللہ او دا استقبال بھی کرنا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ محبنا کو سبحان اللہ نوجوانوں ذرا توجہ کرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اللہ نے ارشاد فرمایا کھاؤ اس طیب تے طاہر رزق دے وچوں اس پاک تے طیب رزق دے وچوں نوجوانوں توجہ کریا جے میرے لفظاں ول توجہ کریا جے اللہ دا قرآن کہندا وے کلوا من الطیبات
وَعَمَلُوا صَالِحًا اللہ نے فرمایا پاک تے طیب رزق کھایا جے کھامن تو بعد نیک عمل کرے آجے عمل صالح کرے آجے چنگے عمل کرے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے اللہ نے کیسی ترتیب رکھی ہے رب نے پہلے آنکھیں آوے چنگا رزق کھانا میں نیک تے طاہر تے طیب رزق کھانا میں وہ کھامن تو بعد تسان چنگے عمل کرنے نے نوجوانوں ترتیب ویکھو نیکی کرن تو پہلے لازم ہے بندہ جڑا رزق کھا رہے آوے وہ پاک ہونا چاہیے داوے بندے آجے تیرا رزق پاک ہے پھر تیریاں نمازہ بھی قبول نے تیرے روزے بھی قبول نے تیرا حج تے زکاة بھی قبول ہے جے تیرا رزق پاک کوئی نہیں تیریاں نمازہ بھی قبول کوئی نہیں تیرے روزے بھی قبول کوئی نہیں تیرا حج تے زکاة بھی قبول کوئی نہیں نوجوانوں آؤ اور صبوبے تے لے چلنا کیڑا بوا جس صبوبے تو خبر مل جاندی ہے جس صبوبے تو پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی چیز حلال ہے کیڑی چیز حرام ہے آؤ سید العربی والعجم اے مدینے دے تاجدار دکھیاں دے آسرا غم خارا دے سہارا لجپالا دے لجپال کون میرا کریم آقا نوجوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا حضور فرما دینے جس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ تر گیا جس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ آ گیا سنیا جے میرے نبی نے اس بندے دے بارے کی فرمایا میں حضور فرما دینے 40 دیانے اس بندے دی دعا قبول نہیں کی تھی جائے گی جس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ آ گیا 40 دیانے اس بندے دی دعا قبول کوئی نہیں ہوئے گی آج اسی اپنے گریبانہ دے میں چانک کے میں کھنا میں ساڑیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں نوجوانوں وجہ کیے سن میرے نبی دا فرمان حضور فرما دینے جس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ آ جاوے 40 دیانے اس بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی عرض کیتی کملی والے آ دعا کیویں قبول ہوئے گی کیویں قبول ہوئے گی سن میرے نبی نے کلیہ دسیا نبی پاک نے ضابطہ دسیا بندیا تیری دعا کیویں قبول ہوئے گی نوجوانوں توجہ کرے آجے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمان دینے کملی والے دعا کری آجے اللہ کریم میریاں دعا مانو قبول کر لوے رب منو مستجاب الدعوات بنا دے جڑی دعا کرا اللہ رد نہ کرے رب میری دعا نو قبول کرے نوجوانوں سنے آجے میرے نبی نے فرمایا جس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ آ جاوے 40 دیانے او دی دعا قبول نہیں ہوندی میرے نبی نے فرمایا ساتھ جے چانا میں اللہ تیریاں دعا قبول کرے پھر رزق حلال نو اپنے اتنے لازم کر لے پھر جیڑی بھی منگے گا رب قبول کرے میرے نبی نے فرمایا کہ جس بندے دے پیٹ دے اندر ایک لقمہ حرام دا چلا جائے ایک لقمہ 40 دیہاڑے اس بندے دی دعائی نہیں قبول ہوتی 40 دیہاڑے تے جنہیں ساری زندگی حرام کھاتا ہے سنو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے کملی والیا دعا کرو میں مستجاب الدعوات بن جاواں مستجاب الدعوات اس نو آکھیا جاندا کہ یاد رکھے کہ جدی کوئی دعا رد ہوندی کوئی نہیں اللہ قبول کر لیندا ہے میرے نبی نے فرمایا پھر جے تو چاہنا تیریاں ساریاں دعاواں قبول ہون پھر اپنے اتے رزق حلال نو لازم کر لے رزق حلال نو لازم کر لے پھر جڑی منگے گا رب قبول کرے گا اے تھے ایک لقمہ حرام دا پیٹ سے تر جاتے 40 دیہاڑے دعا قبول نہیں ہوتی جنہیں ساری زندگی حرام کھاتا ہوئے اس بندے تک کی بنے گا کدی سوچیا سی خدا تی قسم نانا
یہ نمازاں روزے حج زکات بات دی گل ہے رزق حلال پہلے ہونا چاہیے توجہ ہے مینوں پتہ لگن دیا کہ تساں سبحان اللہ نہیں آکھنی کیونکہ میں ایک ایسی نبض دے ہاتھ رکھ بیٹھا ہاں کس کس نبض دے انسان کیڑا کیڑا یاد رکھے جی زخم میں اس نو چھیڑا خدا دی قسم یاد رکھے اگر رزق حلال نہیں تو کچھ بھی نہیں 100 عمرے کر 200 کر 300 کر حج کر طواف کر صبح تو لے کے شام تک صدقہ تے خیرات کر او دا کوئی فائدہ نہیں وہ بھی میں دساں گا ایک بار آکھو سبحان اللہ سنیا جے اے جڑے بندے آئے دن کو بندہ لٹ لیا کو 2 نمبری کر لی تے جو انہوں آکھے نا کو خدا دا خوف کر آندہ ویکھی جائے گی سنو میرے نبی دا فرمان محبت نہ کو سبحان اللہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ نوجوانوں ذرا توجہ کرے جائے بندے کہندے نے بول کے کہندے نے اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا ویکھی جائے گی بندے کہندے نے بس مال ہی ہونا چاہیے جدرو بھی آ جاویں مال ہی ہونا چاہیے وے جویں دا بھی آ جاویں بندے کہندے نے اے جہان مٹھا اگلے کنے ڈٹھا ویکھی جائے گی قبر بھی ویکھی جائے گی حشر بھی ویکھیا جائے گا قیامت دا دیاڑا بھی ویکھیا جائے گا نوجوانوں آؤ او دی بارگاہ دے وچ لے چلا جن نے اگلا بھی ویکھیا ویں سن میرے نبی دا فرمان نبی پاک فرمان دینے جس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ تر جاویں 40 دیانے اس بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی نوجوانوں توجہ کرے آجے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے سلام ان کر کے بار سیٹ تے نکلے نے رستے دے اندر ایک بندہ لیٹیاں پیا کھاندا میں کدی پٹھا ہوندا میں کدے سیدھا ہوندا میں او بندے دی زلفاں بکھریاں نے لباس گدلا میں ہاتھ جوڑ کے مالک دی بارگاہ دے اندر رو رو کے عرضہ کر داوے کہندا یا اللہ منو معافی دے دے یا اللہ منو معاف کر دے اللہ دے نبی موسیٰ نے ویکھیا ویکھیا کہ یا اللہ جڑے درد نال معافیاں پیاں منگدا ویں منو ترسیاں گیا ویں یا اللہ انو معافی دے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ اے دی شفارش کرنی کوئی نہیں اے دی شفارش نہیں کرنی عرض کیتی یا اللہ وجہ کیے کیڑا گناہ کر بیٹھا میں بڑے درد نال معافیاں پیاں منگدا میں سنیا جے نوجوانوں جڑے بندے کہندے نے اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا ویکھی جائے گی سنیا جے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بارے اس بندے دے بارے بخشش دی دعا نہیں کرنی اد کی تھی یا اللہ وجہ کیے پروردگار نے فرمایا موسیٰ دی بجائے وے اس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ اس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ جس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ ہوئے او دی رب دعائی نہیں قبول کردا آکھے دے ہاتھ عرش تک بھی چلے گئے نہ میں دی پھر بھی دعا قبول نہیں معافی نہیں ہے ایک حرام دا لقمہ نوجوانوں سوچنا تے جس نے ساری زندگی حرام کھادا ہوئے غیرت نہیں وہ بچے نکے نکے معصوموں نہ دے پیٹاں دے اندر حرام دا لقمہ نوجوانوں توجہ کریا جائے توجہ ہے انجنو چاہ بولو سبحان اللہ حرام دا لقمہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مالک نے فرمایا کہ نا انج نہیں کرنا یہ واسطہ بخش دی دعا نہیں کرنی کہ یا اللہ پھر کرن کی توجہ ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا موسیٰ دے لئی بخش دی دعا نہیں کرنی عرض کی تھی یا اللہ وجہ کیے آکھیا دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ میں دے واسطے دعا نہیں کرنی نوجوانوں توجہ کریں آجے اج یاد رکھیں آجے اسی رشوت دا مال کھائی جا رہے ہیں بلیک مارکیٹنگ کر کے سی مال کھائی جا رہے ہیں ذخیران دوزی کر کے مال کھائی جا رہے ہیں اسی اگلے بندے نو دالا کے مال کھائی جا رہے ہیں خدا دی قسمیں سانو کوئی پتا کوئی نہیں
بس ایو کہنے مال آنا چاہیے میں جی میں بھی آئے بس مال آنا چاہیے میں کوئی فکر کوئی نہیں یعنی مال آنا چاہیے جیڑے رستے دے بچو بھی مال آ جاوے سونا نوجوانوں توجہ کرے آجے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ دے جڑی رب نے تورات کتاب نازل کی تھی ہے اس دے اندر لکھے آگھو آوے اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ فکر نہیں کرتا میرا مال کس رستے دے بچوں آ رہے آوے پھر رب بھی فکر کوئی نہیں کرتا جیڑے رستے دے بچوں دوزخ والی جا رہے جیڑا فکر نہیں کرتا میرا مال کدھروں آ رہا کس رستے تو آ رہے بس یہی سوچ مال ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے رب کہندا ہے تے جنوں اونوں اے فکر نہیں کہ مال کس رستے تو آ رہا ہے تے پھر منوں بھی فکر نہیں کیڑے رستے دے وچوں دوزخ والے جا رہے ہیں بس اسی یہی کہنے ہیں کوئی نہیں خیر مال ہونا چاہیے حلال تے حرام دی تمیز مک گئی خدا دی قسم ہے ساڈی صورت حال ہی ساڈے گھراں دے وچوں برکت کیوں اٹھ گئی بجائے تساں سن کے نا شعر چٹ پٹیاں گلاں جڑیاں تے تسی ایڈے سست ہو گئے ہو مینوں اکثر میں یہ آکھنا ہوندا کہ جمعہ صرف ہوندا ہے ہاں اگر عشق مصطفیٰ نہیں تے ساڈا گزارا نہیں نبی پاک دا عشق نہیں تے کچھ بھی نہیں اصل اگر اسی چاہنے ہیں کہ اسی نبی ساڈا ایمان ہے یقین ہے بھئی دعویٰ ہے ساڈا اسی نبی دی عاشق نبی دی عاشق تے پھر نبی دیاں آکھیاں ہویاں گلاں تے عمل بھی کرنا چاہیے اور بھئی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو بولو نا توجہ کرو نوجوانوں سنیا جائے خدا دی قسم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی آنے کہ بس حلال حرام دی کوئی تمیز نہیں کوئی قیاس نہیں اب بندے نے پوچھو نا کو خدا دا خوف کر ساری زندگی حرام کمانا ہی تے کھانا ہی بچیاں نو آندہ میری حلال نہ پوری نہیں پہندی ہے میں اکثر بندیاں نو میں سنے اپنے کہنا دے نال کاری صاحب کی کرے کہ حلال نہ پوری نہیں پہندی اس تو وڈا رب دے ذات تے ہور کفر کی ہو سکتا رب کہندا حلال کماتے حلال اپنے بچے نو کھوا وہ آندہ میری حلال نہ پوری نہیں پہندی اے کفر ہے رب دی ذات چلا ہو گیا تو حلال کما کے کھا کے ویکھتے صحیح نا وہ دی لذت تے ویکھ حرام دا مال ادھر ہوندا تے ادھر نکل جاندا ہے وہ نکلتے جانا وقت بھی نکل جانا لیکن لکھیا جانا وہ نہیں مٹنا خدا دی قسم یاد رکھا جائے کوئی نبی اٹھا کے دیکھو کسے نبی دی سیرت کسے نبی دی بھی سیرت اٹھا کے دیکھو اللہ نے کم و بے شک لگ 24,000 پیغمبر بھیجے نے سارے نبیاں نے اپنے ہاتھاں نہ کمائی کر کے آپ بھی کھا دی اپنے بچیاں نو بھی کھلائی اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یاد رکھیا جائے سارے دے باپ انہاں نو دیکھ لو ساری زندگی کھیتی باڑی کیتی کھیتی باڑی کرتے رہنے آپ حضرت ہود حضرت صالح علیہ السلام دیکھ لو تجارت کیتی آپ نبی پاک نے بھی تجارت کیتی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لو ساری زندگی بکریاں چاریاں وہ بھی جنہ واسطے منو سلوہ آ سکتے نے وہ نبیاں واسطے رزق نہیں سی آ سکتا رب سب کچھ دے سکتا سی نا نا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی سیرت پڑھ کے دیکھ آپ درختاں دے پتے کٹھے کر کے ٹوکریاں بنا کے بیچ دے سا وہ جنہ دی حکومت مشرق تو لے کے مغرب تک کے تخت ہوا دے وچ اڑدا ہے ہر شے انہاں دے تابع اتنی شان تے پھر وہ رزق نہیں سی آ سکتا انہاں اپنے ہتھاں نہ کمائی کر کے کھا دی سلیمان علیہ السلام دے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کیسا داؤد نے زمین تے اپنا خلیفہ بنایا یہ پیس بڑھ کے نا اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام یہ گلیاں دے وچ پھرتے ہوندے سن جدوں وقت دے خلیفہ سن نبی بھی سن خلیفہ بھی سن پتہ کیا آندے نے اوے لوگو داؤد کیویں دا بندہ ہے داؤد کیویں دا بندہ ہے کیویں دا بندہ دیکھو انہاں حکمرانیاں کیتیاں انہاں خلافتاں کیتیاں ایک دیہڑے پیس بدلیا تے گلی چ جا رہے تھے جبریل نے بھی پیس بدل کے گلی دے وچ ٹکرا ہو گیا
بولو سبحان اللہ. نہیں نکلنی تمہاری زبان, ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. نوجوانوں ذرا توجہ کرے, اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام آپ پیس بدل کے گلی دے وچ جا رہے ہیں. جبریل بھی آ گئے, جبریل نے بھی پیس بدلے آویں. اللہ دے نبی حضرت داؤد فرماندے نے داؤد کیویں دا بندہ وے, داؤد کیویں دا بندہ وے. جبریل نے آکھیا بندہ تے ٹھیک ہے پر مال بیت المال دے وچوں کھاندا وے. بندہ تے ٹھیک ہے پر مال بیت المال دے وچوں کھاندا وے, قومی خزانے دے وچوں کھاندا وے. اج تے پتہ کوئی نہیں مال کدھر آ رہا وے کدھر جا رہا وے. خدا دی قسم سارے لڑ دے پے نے اس مال دے پیچھے, کسے نو کوئی فکر کوئی نہیں, مارے بندے دی بھی کوئی فکر نہیں. نوجوانوں توجہ کرے آجے, اللہ دے نبی حضرت داؤد نے سنیا تورے گھر دے اندر چلے گئے نے. آپ گھر دے وچ نکر دے وچ لگ گئے, رو کے مالک دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے, کہندے نے یا اللہ منو کوئی ہنر عطا کر, کوئی علم عطا کر, میں اپنے ہتھاں دے نال کمائیاں کرا, اپنے ہتھاں دے نال کما کے کھاواں. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو نوجوانوں زیرہ بنان دا علم دیتا. آپ زیرہ بنان دینے, فرمایا داؤد پریشان نہیں ہونا, لاتینو ایسا علم دے دیتا میں, لوئے نو ہاتھ لاوے گا لویا پگل کے موم ہو جائے. چنگے عمل چنگا رزق ہاتھاں نال کمان دا نتیجہ کیے لے ان لوئے نو ہاتھ لائیں گا تو لویا پگل کے موم ہو جائے گا. ایسی طاقت توجہ ہے, اچھا بولو سبحان اللہ, ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. نوجوانوں ذرا توجہ کرے سنیا جے میرے نبی دی حدیث. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی نکل کے سرکار دے سامنے صحابہ دا جمع غفیر ہے. ایک بندہ موٹا تا سامنے گزرے آوے, بڑا پہلوان, حدیث پاک دے وچی آوندا آوے. صحابہ کہندے نے کملی والے آکھ دے جہاد واسطے نکل داؤ, جڈا پہلوان سنیا جے میرے نبی نے کی فرمایا. حضور فرماندے نے جے اپنے بچیاں لی رزق کماون نہیں نکلے آوے تے نیک رزق کماون نہیں نکلے آوے. نبی پاک نے فرمایا اے بندہ میری راہ دے وچے جہاد دے اندر ہے, جے اپنے ماپیاں لی نیک رزق کماون نہیں نکلے آوے تامی اللہ دی راہ دے وچے جے اپنا وجود اپنی خود نمائی دکھاون واسطے اپنا وجود دکھاون واسطے نکلے آوے پھر شیطان دے رستے دے اندر ہے. نوجوانوں توجہ کرے آجے, اج ماما روندیاں نے, پتر روندے نے, باپ کرلاندے نے, ماں کہندی ہے میری تھی آنکھیں نہیں لگ دی, باپ کہندا میرا پتر آنکھیں نہیں لگدا. نوجوانوں توجہ کرے آجے, کئی دفعہ انج ہویا میں میں کدے تویز لکھ دیتا تے کوئی نہیں, پر کدے کدے لکھنا پہ جاندا میں, کہندے نے کاری صاحب ذرا تویز لکھ دے آجے, پتر میرے آنکھیں لگدا کوئی نہیں, تھی آنکھیں لگ دی کوئی نہیں. نوجوانوں توجہ کرے آجے, خدا دی قسم ہے او جڑے اپنی اولاد لئی حرام رزق کما گئے اپنے بچیاں نو کھلاندے نے, اوہ انہاں فرما بردار نہیں جے ہونا. نوجوانوں توجہ کرے آجے, صوفیہ فرما دے نے دیوے دے وچ پانی پا کے لو دی امید نہ رکھی, جے تو چاہنا دیوے دی لو لینا دیوے دے وچ تیلی پانا پینا میں, اسے واسطے اپنے بچیاں نو حرام رزق کھوا کے چنگے دی امید نہ رکھے آجے. نوجوانوں توجہ کرے آجے, یاد رکھے آجے, اپنی اولاداں نو حلال کھلایا جے, حرام تو بچے آجے.
نوجوانوں توجہ کرے آجے اج بڑے بڑے سکولاں دے وچ اپنے بچیاں نو اسی داخل کرنے ساڈے بچیاں دے کول علم آ جائے ساڈے بچے پڑھ جان ساڈے بچے فرما برداری ہو جان پر خدا دی قسم منبر ختم نبوت پا کے اس نبی دی عزت دی قسم کھا کے کہنا وا جن بھی خرچے کرنے نے کر لو پر کدے بھی انہاں فرما بردار نہیں جے ہونا عرض کیتی فرما بردار کیویں ہونگے سنے آجے آؤ یار یاد رکھیں آجے اولاد فرما بردار کیویں ہوئے گی صوفیہ فرما دینے انہاں نو محمد دا فرما بردار بنا دے تیرے بھی فرما بردار بن جا انہاں نو محمد دا فرما بردار بنا دے جدو نبی پاک دے فرما بردار بن جانگے پھر تیرے آپ پہ فرما بردار بن جانگے آپ پہ فرما بردار بن گئے اور بھائی دیوے دے وچ جے اساں پانی پانا ہے تے اکھنا آجے روشنی آ جائے کدے بھی نہیں ہو سکتا دیوے چ تیل ہی پاواں گے تے روشنی ہوئے گی حرام بچیاں نو کھلا کے تے امیداں رکھیے فرما برداری دی کدے نہیں ہو سکتا نوجوانوں اپنی اولاد نو رزق حلال کما کے کھواؤ خدا دی قسم میاں صاحب نے پھر جو اساں بیجنا نہ تے وڈنا ہوئی ہے اور بولو سبحان اللہ جو بیجنا ہے وڈنا ہوا میاں صاحب کی فرماتے نے میاں صاحب فرماتے نے دنیا کھیتی دنیا کھیتی دنیا کھیتی آخر سیتی دنیا کھیتی آخر سیتی خود حضرت فرماوے جیسا سوچی او پیچھے کوئی ویسا ہی پھل کھاوے بیج صدق دا سچائی بیج صدق دا او چنگا بوبی بیج صدق دا او بوتا بوبی تے چنگی کریم بے آئی او برا نہ بیچی برا نہ بیچی برا نہ بیجی اے برا نہ بیجی بائی جو بیجنا وڈنا سا ہوئی ہو اور بھئی ککر دوتے کنڈے ہی لگ دینے کدے انگور بھی لگ گئے نہیں کدے بھی نہیں ہو سکتا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرما دینے کہ جیڑا بندہ 10 درمہ دا کپڑا لے کے انجل آلو 2000 دا اس نے سوٹ لیا ایک جوانی بھی حرام دی ہے نا بیچ جتنی دیر تک اس تے وجود تے کپڑا رہے گا نا انی دیر تک نہ دی نماز ہے نہ دا روزہ ہے نہ حج تے نہ زکات ہے جب تک اور کپڑے دے اندر لپٹ کے وہ بندہ صدقے خیرات کرتا ہے نا بندے آندے نے بس جی اتنا مال پا کے تے تھوڑا جہا وچ رل جائے گا آرام تے کی ہو جائے گا سنے آجے صوفیہ فرماندے نے کہ 10 من دودھ ہوئے نا 10 من ایک پیشاب دی چھٹ پہ جائے تے 10 من دا 10 من ہی حرام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پیشاب نجس العین ہے وہ جڑے بندے تاراں کر دے انہاں بھی کدی نہیں سوچیا برتن نہیں کدی تو دے مجھ موتر تے بھی ہوئے تے بیچ بھی پہ جے چلن وہ نہیں بیندے تے رب تے بیندہ پہ
خدا دی قسم یاد رکھے آندے نے بس نہیں کچھ نہیں ہوتا. صوفیہ فرماندے نے حضرت سفیان ثوری فرماندے نے کہ جیڑا بندہ حرام مال کماندا ہے انہیں بڑا کچھ بنا لیا تو صبح تو لے کے شام تک صدقہ تے خیرات کردن وہ انجے ہی ہے کہ جی میں پیشاب دے نال پلید کپڑا پیا تو پتا ہے. پیشاب دے نال پلید کپڑا, پیشاب خود بھی پلید ہے اور وہ کپڑا بھی پلید ہے. پلید چیز دے نال پلید چیز نو توندا پیا. مقصد ہے کہ او دا مال بھی حرام ہے تے جڑا صدقہ تے خیرات کردا پیا وہ بھی حرام ہے. نوجوانوں نانا خدا دی قسم آج اسی اتو کچھ لے کے جانا اسی کدے سوچیا ہی نہیں. اسلام دے کتنے رکن نے پتہ کسے نو بولو کتنے رکن نے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تے کلمہ طیبہ. 5 رکن اسلام دے کتنے نے؟ بولو بولو کتنے نے؟ آواز نہیں. کتنے رکن نے؟ 5 رکن نے. صوفیہ فرماتے ہیں ایک چھٹا رکن بھی ہے, 6واں بھی ہے. اگر 6واں کتھوں آ گیا؟ صوفیہ فرماتے ہیں صوفیہ نزدیک 6واں رکن رزق حلال ہے. اگر رزق حلال نہیں نماز بھی نہیں, کلمہ بھی نہیں, روزہ بھی نہیں, حج بھی نہیں, زکوٰۃ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بندے دی کوئی عبادت نہیں. نوجوانوں خدا دی قسم ہے میرا مقصد صرف ایسے اے تساں ویکھیا جے شعبان المعظم جا رہا ہے غالباً انجی گل شعبان اس تو بعد رمضان سال دے اندر گورنمنٹ 1 مہینہ خاص کر دی جے دے وچ زکات دی کٹوتی ہوندی. او بھئی انجی ہے نا او بولو جنہ دا مال تے ہے انہاں نوں پتہ ہے اس مہینے دے اندر لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ خالی کروا لیندے. وجہ صرف ہے کہ تے گورنمنٹ اگلے مہینے میرے اس پیسے میں جو زکاة نہ کاٹا لگا. ایسا ہی ہو رہا ہے, اسی طرح ہی ہو رہا ہے. میں ممبر تے بیک ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا اس مہینے دے اندر بڑے بندے نے اپنے اکاؤنٹ خالی کروا لینے کی میرے مال دے بچوں کتے زکاة نہ کٹی جائے. نوجوانوں ہن سوچیا جے 10 من دودھ دے وچ پیشاب دی چھٹ پا جائے تو 10 من دا 10 من حرام ہے. تے تیرے مال دے وچوں زکات نہیں نکلے گی تے پاک کیویں ہوے گا؟ او کیویں پاک ہوے گا؟ نہیں پاک ہو سکدا. جدوں پھر زکات دا مال وچ ہی رہنا ہے او دوجے نوں بھی خراب کرے گا, او دوجا بھی حرام ہوئے گا. تے پھر ہوندا کی عمرہ شریف ہیں اسی آ رہے ہیں, اسی جا رہے ہیں عمرے تے جا رہے ہیں جی اسی اپنے گناہ بخشوا کے آ رہے ہیں. نا انج کام نہیں چلنا. تو دالا نہ پہ خدا دی قسم انج کدے نہیں ہوئے گا. سوچ جس پیسے دے نال تو گیا ہے اس پیسے دے اندر کتے حرام دے روپیہ تے نہیں. اگر ایک حرام دا روپیہ بھی آ جائے گا تیرے عمرے پائیں تو دیہڑی دے چکر مار 2-3 تیرا کوئی عمرہ بھی نہیں ہوئے گا, کوئی تیری نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی حج نہیں, کوئی زکاة نہیں. نوجوانوں اپنے مال نو پاک کرو خدا دی قسم. او آپ نے کی فرمایا حضرت سخی سلطان باہو آپ نے گل کیتی سی نا, توجہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ. حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں اتی لعنتی دنیا اوتے تے پوری دنیا دارا جس راہ مالک دے خرید نہ کیتی او دل سن غضب دیا اوے مارا کولو پتر کوہا گائے بٹ دنیا مکہ رام پر جس دنیا
رک کیتی اویو لسن باغی بہارا اویو لسن باغ بہارا جنہ دنیا ترقی تھی نوجوانوں یاد رکھیا جے خدا دی قسم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیکھ کے گل تے سانو عمل کرنا چاہیے میں کیڑی کیڑی گل سناواں توجہ کریا جے نوجوانوں آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت خلیفہ بنے نا تے کہا رہے تھے آپ دی سوانین آپ دی بیگم نے سر تے چادر لئی ہوئی ہے چادر لئی ہوئی ہے تے قریب آئیاں نا کھانا دین واسطے تے خوشبو آئی آپ نے خوشبو آئی جو خوشبو آئی نا کیا فرمان دے نے اے خوشبو کتھوں آ رہی ہے کہنے لگی ہیں جی تسی آکھیا سی جی اے کار خوشبو ہے اے بیت المال دی تے اے تسی انج کریا جے اپنا بیچ دیا جے کوئی آئے لین واسطے دے دیا جے آپ فرمان دیا کہ میں میرے ہاتھانوں لگی سی خوشبو تے میں انج کر کے نا دوپٹے نہ مل لے ہاتھ تے میں لے لیا اے او خوشبو ویج کے جڑی میرے ہاتھانہ لگی سی حضرت عمر نے کی کیتا حضرت عمر نے اس سے فقط دوپٹہ کیا اتارو دوپٹہ اتاریا اور انہی کو جگہ پکڑ کے زمین تے رگڑنا شروع کر دیتا رگڑی جا رہے پھر پانی نہ تویا حتیٰ کہ جب تک خوشبو ختم نہیں نہ ہو گئی انہی دیر تک اپنے کپڑا نہیں چھوڑیا کسی نے آکھیا جی کیڑی حرام چیز سی آپ فرمان دیں حرام نہیں سی ہے شک تے ہے سی نا شبہ تے ہے سی کتے نوجوانوں مال سی کما رہے ہیں دے بچ امیزش تے نہیں شبہ دے خدا دی قسم حضرت سیدنا صدیق اکبر جس وقت آپ جو غلام نے اپنے دودھ پیش کیتا نا تو پوچھا جی کتھوں آیا پی لیا انہوں نے کہا جی میں جسو اس کلمہ نہیں سی نہ پڑھیا تو اس تو پہلے میں اپنے لوگانوں میں نجومی سا میں لوگانوں گلنا دسنا ہوں سا اس دے بدلے انہوں نے میں دودھ دیتا تھا اپنے انگل مار کے کڑ چھڑیا پر میں نہیں چاہتا کہ یہ دودھ دی وجہ دے نال میرے جسم دا کوئی گوشت دا ٹکڑا بنا جاوے یہ دے اندر بھی شبہ ہے نوجوانوں میں کیڑی کیڑی گل سناواں خدا دی قسم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماندے نے کہ جس بندے دے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ آ جائے 40 دیہاڑے اس بندے دی دعا قبول نہیں ہوتی سنیا جے اب بندے کہندے نے سانو کیویں پتہ لگے گا جی یہ مال پاک ہے یا نہیں پاک ہے یا حلال ہے مولانا روم نے بڑی سونی مثال دی تھی توجہ ہے مولانا روم نے بڑی سونی مثال دی تھی آپ کی فرماندے نے مولانا روم فرماندے نے کہ جے بندہ روٹی کھا کے ٹکر کھا کے غذا کھا کے کھاون تو بعد بندے دا دل کرے نا عبادت کرنو پھر سمجھ لو کہ وہ رزق پا کے تے جے رزق کھا کے گناہ کرنو دل کرے نا سمجھ لو پھر او دا رزق حرام ہے اے مولانا روم نے مثال دیتی مجھے تو اسی رزق کھانے رزق کھامن تو بعد ساڑھی کفیجت کی ہوندی ہے خدا دی قسمیں ایسی کیڑے پینڈے پہ گئے ہیں کوئی تمیز نہیں کوئی قیاس نہیں یاد رکھے جے نوجوانوں آؤ حضرت امام حسن نبی پاک دی چولی دے اندر بیٹھے ہیں سامنے صدقے دیا کھجوراں پہیاں ہوئیاں سامنے صدقے دیا کھجوراں امام حسن چھوٹے بچپنے تورے تورے آپ گودی چو نکل کے نہ کھجور منہ چپائی نبی پاک نے اسے وقت ہی انگلی دے کے بار کٹ کے چھوڑ دیتے آپ فرمایا او شہزادیا سجدہ دوتے صدقہ حرام ہے صدقہ حرام ہے آج کل تے کوئی پتہ نہیں کدھروں مار آ رہا کدھروں جا رہا جڑا بندہ فکر نہیں نہ کر رہا کدھروں آ رہا تو رب کہندہ منوں بھی فکر کوئی نہیں اس بندے دی وہ دوزخ وال کیڑے رستے دے وچوں جا رہا سنیا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے کے صحابی حضرت ابو دجانہ توجہ ہے اے جنہیں اچھا بولو سبحان اللہ حضرت ابو دجانہ فجر دی نماز پڑھنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے نوجوانوں کفیت کی یہ دعا بھی نہ منگنی تے نکل جانا ایک دیارہ 2 3 4 اے روٹین سے دعا بھی نہ منگنی تے تر جانا جلدی جلدی دے نال چلو مجبوری تے ہوئی اسی سارا دن اسی کام کرنے ہیں
لیکن 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਬਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ حضرت ابو دجانہ ایک دیہڑے صحابہ نے کہتی یا رسول اللہ گل لے وے یہ دعا بھی نہیں مانگتے تر جاندے نے نبی پاک نے فرمایا ابو دجانہ جلدی دے نال آ جی تو روز دعا نہیں مانگدا تو نماز پڑھ کے تر جانا وجہ کی سنیا جی صحابی فرماتے نے یا رسول اللہ گل لے وے کہ میرے مکان دی دیوار دے نال نا یہودی دا ویڑا ہے او تے ویڑے دے اندر کھجور لگی ہوئی ہے اے مدینے دیاں ہواواں تے فضاواں ہن چلدیاں پیاں تے جدوں چلدیاں تے کھجور دے اوتوں چڑھ کے نہ کھجوراں میرے ویڑے دے وچ ڈگ پیندیاں نے مینوں فکر ہوندی ہے کہ میرے بچے اٹھ کے کھا نہ لین کیونکہ میریاں نہیں ہے اج تے نال بننا ہوئے نا پیلی دا او کھوتر کے سارا اپنی پیلی دے وچ کر لیندے چلو رزق تے دور دی گل کدے تر نہ جاوے خدا دی قسم اے حال ہے سنیا جے اے نفس امارہ جڑا لالچی نفس ہے نا اگر یہ ختم نہ ہونا ہے تو ساری ساری زندگی دی بھوک ختم نہیں ہو سکتی نوجوانوں توجہ کرا جے میرا نبی پاک نے فرمایا اچھا یہ گل ہے چلو اس یہودی نو بلاؤ کوئی کنی دیر تک بچتا رہے گا یہودی نو بلایا نبی پاک نے فرمایا اوے یہ کھجور دے دے ابو دجانہ نو میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا کل قیامت دے دیہڑے جنت دے وچوں ایک میں بوٹا لے کے دیواں گا جنت ایک بوٹا لے کے دیواں گا اچھا ہن توجہ کرا جے وہ آندا نہیں جی بس یہودی سی نہ پتہ نہیں سی حضور نے فرمایا کہ 10 کھجوراں دے بوٹے اے فلاں باغ دے وچوں لے لے انہیں دنیا دا سودا کر لیا آخرت دا نہیں کیتا 10 کھجوراں دے بوٹے آندا جی مینوں منظور ہے حضرت ابو دجانہ گھر گئے نا تے جا کے پتہ کہ آندے نے بیوی نو آندے نے لو کھجور دا بوٹا ہن ساڈا ہو گیا جی تے اج تو بعد بچے کھان کھجوراں کوئی گل نہیں بیوی نے آکھیا کیویں ساڈا میں نبی پاک دے نال سودا کر کے آیا ہیں کیویں دا سودا کھجور دا بوٹا تے ہے ہی انہاں دے بیڑے دے وچ توجہ ہے انج نہیں اچھا بولو سبحان اللہ آ فرما لگیاں کھجور دا بوٹا تے انہاں دے بیڑے دے اندر کھجور دا بوٹا تے انہاں دے بیڑے دے اندر ساڈا کیویں میں سنیا جے نوجوانو راتی گل پئی ہوندی ہے صحابی ستے نے بی بی بھی ساں گئی جڑے ویلے سویر ہوئی ہے دیکھیں کھجور دا بوٹا صحابی دے بیڑے دے وچ کھجور دا بوٹا صحابی دے بیڑے دے اندر کیوں اور نبی نے آکھیا سی اے تیرا ہے محمد دے آنکھے تے چاند بھی لگدا ہے نبی پاک دے آنکھے تے سورج بھی لگدا ہے نوجوانوں پتھر بھی لگ دے پھر کھجور دا بوٹا کی شے میں دعا کرنا کہ اللہ کریم سانو سب نو رزق حلال کماون دی توفیق عطا فرمائے نوجوانوں سوچو مرنا سارے خدا دی قسم گھڑی دا چسکا ہے گزر جانا ہے لیکن گناہ لکھیا جانا ہے اس گناہ نے نہیں مٹنا آج ایسی وعدہ کرنا ہے کسی رزق حلال کمانا بھی ہے تے اپنے بچیاں نو کھلانا بھی ہے نوجوانوں بس یہ دعا کرو جدو رزق حلال آ جائے گا نا پھر ساڑیاں دعاواں بھی قبول نے ساڑیاں نمازاں بھی قبول نے ساڑے روزے بھی قبول نے حج بھی قبول ہے زکاتاں بھی قبول نے اے ساری زندگی بندہ بلیک مارکیٹنگ کرتا رہتا ساری زندگی ہے تے جدو مردہ نے تے کھلو کے کہندے نے جی اے میرا چاچا ہے اے میرا پیو ہے میرا فلانا خدا واسطے معاف کر دیا جی خدا واسطے معاف کر دیا جی منیا ٹھیک ہے لیکن مزہ ایسی کہ زندگی دے در کام نہ بندہ کردا اچھا بندیاں تے معافی دے دیتی اگے کی بنے گا جا کے نوجوانوں نانا اسی نبی پاک نو منہ کی بکھاواں ایسا اپنی سیرت لے جائیے صورت لے جائیے نبی پاک قبر دے وچ آؤں تے اپنے غلام نو بھی خوش ہو جان ہیں دعا کہ اللہ کریم سانو سب نو رزق حلال کماون دی کھاون دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین